وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عبد تیرا رب رکھا تو کرے تبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دیں گے جدے وچ نہیں پیار نبی دا عالم اسلام دے عظیم المرتبت قاری الشیخ عبد الباسط رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولوں کسی انٹرویو دے اندر سوال ہویا کہ تسی پوری دنیا دے اندر قرآن کریم دی تلاوت دے حوالے نال معروف ہو فیمس ہو قرآن کریم دا کوئی معجزہ ایسا جڑا تسی اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہوئے قاری صاحب فرماندے نے کہ ایک دفعہ مینوں مصر دے صدر جمال عبد الناصر دا اس وقت دا جڑا صدر سی او دا پیغام آیا کہ تسی تیاری کر لو اگلے مہینے تسی میرے نال روس دے دورے تے جانا ہے۔ قاری صاحب فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا کسی مسلمان ملک جانا ہوئے گل سمجھ آندی ہے مسلمانہ دا تے ملک نہیں پتہ نہیں میں نے اتھے کیوں لے کے جا رہے بہرحال دن آ گیا میری ملاقات انہاں دے نال ہوئی ساڈا روس دی طرف سفر شروع ہو گیا دوران سفر میں انہوں کو پوچھا کہ میں روس لے کے جان دا کی مطلب کسی مسلمان ملک اندر لے کے جاؤ سمجھ آندی ہے کہ تلاوت لئی تو مصر دے صدر جمال عبد الناصر کہنے لگا کہ پچھلا دورہ جڑا مصر دا میں روس دا کیتا ہے نا سرکاری اجلاس تو بعد روس دے چند وزراء نے میری ایک خاص دعوت رکھی کھانا پکایا کھانے تو فارغ ہون تو بعد انہاں مینوں اپنے مذہب دی دعوت دیتی کہ تسی اسلام چھڈ کے تے ساڈے مذہب چ آ جاؤ نال انہاں اپنے مذہب دیاں کچھ خوبیاں بھی بیان کیتیاں کچھ دلائل بھی دیتے
میں انہوں نے آخیا کہ میں جب دوبارہ روس آواں گا نا تو میں تواڈے سوالاں دا جواب لے کے آواں گا تے میں تانوں آپ دے نال بطور جواب لے کے جا رہا۔ قاری صاحب فرماندے نے اسی روس پہنچے، سرکاری جڑا اجلاس سی وہ ختم ہویا، بعد اندر اویں الگ ایک نشست ہوئی۔ جمال عبد الناصر نے انہوں آکھیا کہ میں تانوں آکھیا سی کہ میں جواب لے کے آواں گا تو میں اپنے ملک دے بڑے معروف قاری صاحب نے لے کے آیا، اے تانوں قرآن پاک سنا۔ قاری صاحب فرماندے نے کہ میں اس مقام تے سورہ مریم دی تلاوت شروع کی تھی۔ فرماندے نے کہ میں تلاوت شروع کر دیتی، جویں جویں میں تلاوت کردا جا رہا اویں اویں سارے گورے رون لگ پے، بے ساختہ انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو نکل رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں۔ تلاوت مکمل ہوئی، جمال عبد الناصر انہوں پوچھن لگا خیر ہے تانوں روندے رہے ہو، کوئی گل سمجھ بھی آئی تانوں کہ نہیں؟ سمجھ سانوں کوئی نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی پھر روندے کا تو رہے؟ وہ کو کہنے لگے کہ سانوں سمجھ نہیں آئی لیکن سانوں سکون بڑا ہے۔ یہ آواز، یہ انداز، یہ کلام جڑا ہے انہیں ساڑھے دل ایک اطمینان پیدا کرتا، اور اس اطمینان دی وجہ تو ساڑھیاں اکھاں چوں آنسو آن لگ پے۔ تو جمال عبد الناصر انہوں نے کہنے لگا تسی آپ ہی حساب لا لو کہ ہجے تانوں سمجھ نہیں آئی تے تہاڈا یہ حال ہے، جے تانوں سمجھ آ جائے گی تو پھر کی بنے گا۔ اس بات اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ دی کتاب انقلابی کتاب ہے۔ یہ تے ساڈے مقدر ماڑے نے کہ یہ کتاب ساڈے کول موجود ہے لیکن سانوں یہ اہمیت دا پتہ ہی نہیں، اسی رکھی الماریاں جو پئی بس، کوئی نہیں ضرورت پڑھن دی، کوئی اہمیت ہی نہیں اس کتاب۔ ساڈے معاشرے دے اندر فزکس تے بیالوجی نو زیادہ اہمیت دیتی جاتی ہے، اللہ دے قرآن نو گھٹ اہمیت دیتی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ کتاب صرف کتاب نہیں، یہ ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے کہ اللہ دی زمین تے جدوں بھی کسی نے ترقی پائی ہے نا انہیں اس کتاب دے ذریعے ترقی پائی ہے، چاہے وہ کافر ہوئے یا مسلمان۔ مسلمانہ نے عمل کر کے پائی، کافرہ نے سرچ کر کے پائی، گو نہ عمل نہیں کیتا۔ دنیا دی ظاہری ترقی انہوں نے قرآن کریم دی آیات تے سرچ کر کے پائی، وہ ظاہری ہے، اصل تا نہیں۔ میں تو ایک مثال دے دینا، اے جڑا ساڈی قوم دا مسئلہ ہے، پاکستانی قوم دا شروع تو لگ کے ہی کوئی مسئلہ ہے، تین گلاں نے ساڈی، روٹی کپڑا تے مکان۔ تانوں یاد ہے ماشاءاللہ، روٹی کپڑا مکان جیڑا ہوندا ہے وہ سانوں اے دا ہی چورن کھوا کے تے آپ دے نال لا لیندا ہے، میں دوں گا تمہیں روٹی کپڑا مکان، میرے پیچھے چلو۔ اسی پوڑے لوگ اسی کہنے ہیں بھی او نہیں ہے بڑا کام کرے، وہ ساڈے کولوں ووٹاں لے جاندا ہے تے پھر 5 سال 4 سال بلکہ 4 سال 3.5 4 سال ہی پاؤندا ہے، 3.5 4 سال سانوں پیوں لتر ماردا ہے ٹکا کے تے پیسے کر لیندا کٹھے، جڑا بھی ہوندا ہے تھوڑا قوم دا خون چوس چوس کے پیسے جمع کر کے بورے بھر لے تے جدو لان دا وقت آندا ہے ادو اسی روڑاں تے چڑھ کے کہنے انہوں اتار دیو، وہ آرام نہ بنے بنائے بورے لے کے کٹ ہو جاتا ہے۔ سیانے اسی ایڈے ہیں، حالانکہ اگر تھوڑا جا سوچیا جائے نا
کوئی بھی جڈا مرضی ہوئے انہیں آپ دی پارٹی دی عزت دی خاطر آخری سالہ جو پیسے لانے ہی لانے تاکہ آنے والے وقت دے وچ لوگ میرے تو امپریس ہون، پر سانو اسی پھر ان دی گل گھٹ ہی سمجھ آتی۔ ہر آن والا حکمران 3-4 سال تو رج کے کھادا چکا چنگے جدو بورے بورے بھر لینا ہے نا، اسی کہنے چل بھی جا تیرے کو پیسے واہ ہو گئے نے، تو اگاں چل ہوں اسی کسی اور دے بورے بھر لیں، وہ انہوں لانتا دیو، چلو مارا ہویا چنگا آیا، لیکن یہ ابھی اسی رونا چڑھ کے کہنے بھی جیڑے تیرے کو ہے گئے نا وہ لان دی لوڑ کوئی نہیں، تو موجاں کر ساڑھے کوڑ ہو رہ گئے جڑا اگلا آئے گا بورے پر انہوں دیاں گے 3-4 سال سانو چنگا لتر پھیرے گا، پھر انہوں بھی کلا دیا یہی کر دے پے اسی۔ بہرحال یہ تو کسی اور پاسے گل چلی گئی، میں جڑی گل کر رہا ہمارا مسئلہ 3 مسئلے روٹی کپڑا تے بولو مکان جیڑا ہوندا ہے وہ سانو یہ 3 چیزاں دی بین سنا کے نال لگا، حالانکہ روٹی کپڑا مکان پورا کرنا کسے بندے دے وس دی گل ہی نہیں، یہ ساڈا عقیدہ ہی غلط ہویا گیا، سمجھ لو قبلہ ہی پٹھا کیتی بیٹھے ہیں کہ اسی روٹی کپڑے مکان دی امید حکمرانہ تو لائی بیٹھے ہیں، وہ بندیاں دی روٹی کیویں پوری کرن گے؟ کوئی بھی حکمران ہے تو انسان ہی ہے نا، انسان دے وس دی گل ہی نہیں انساناں دا روٹی کپڑا مکان پورا کرنا، تے جے دے وس دی گل ہے انہیں اپنی کتاب دی پہلی سورت دی پہلی آیت اندر 3 مسئلے حل کر دیتے، پہلی سورت تے پہلی آیت کی آکھیا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا تمام تعریفاں اس اللہ دیاں جو رب ہے عالمین دا، رب مانا پالنے والا، جڑا پالن والا ہوندا ہے اودیاں 3 ذمہ داریاں، کھلانا بھی پلانا بھی تے چھت بھی دینا، یعنی روٹی کپڑا تے مکان، 3 چیزاں دینا کدی ذمہ داری ہے؟ رب دی، پالن والے دی۔ پالن والا عمران خان نہیں، پالن والا پچھلا حکمران نہیں، پالن والا اگلا حکمران نہیں، اسی کتے کمڑے لوگ اسی انہاں تے توکل کر کے بیٹھے ہاں، اسی انہاں تے امیداں لا کے بیٹھے ہاں کہ ساڈی روٹی کپڑے مقام دے وارث نے، نا 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 نا، اے بندیاں دے بس دی گل نہیں، بندے جگاری نہیں سکدے، بندے روزی دے نہیں سکدے، جنہیں دینی انہیں اعلان کر کے آکھیا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں ہاں رب، میں ہاں پالن والا، کلا تہاڈا نہیں پوری کائنات دا پالن والا اللہ جی، روٹی کپڑا مقام دینا تہاڈی ذمہ داری ہے؟ فرمایا جی جی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ سنیا چھیتی چھیتی اپنا ایڈریس دسو نا، تہاڈا دفتر کتھے وے، کتھے ڈیرا ہے تہاڈا، تاکہ میں کام پینے پڑیا مسلماناں نوں نال لے کے صبح تے لین چ لگ جاواں، دیکھی میرے نال لین چ لگ جان، ٹائم ٹائم اسی روٹی کپڑا مکان لے کے جائیے، کیونکہ سانو لین چ لگن دی عادت پئی ہوئی ہے، کچھ دینا ہوئے تاں لین چ لگنے آؤ، کچھ لینا ہوئے تاں لین چ لگنے آؤ، سستی چینی لینی ہے لین چ لگ جاؤ، سستا آٹا لینا ہے لین چ لگ جاؤ، ڈی اے پی لینی ہے لین چ لگ جاؤ، سستا گھیو لینا ہے لین چ لگ جاؤ، بل تارنا ہے لین چ لگ جاؤ، ٹیکس دینا ہے لین چ لگ جاؤ، سانو لینا چ لگن دی کتاراں چ لگن دی عادت پئی ہوئی ہے نا، اس واسطے سانو چھیتی چھیتی دس دیو تہاڈا ڈیرا کتھے وے، تہاڈا دفتر کتھے وے، تاکہ صبح جا کے اسی سارے لین چ لگ جائیے۔ اللہ فرماندے نے کوئی نہ او ہور ہون کے جڑے لینا لواندے نے، او ہور کے جڑے شہرت دے بھکے
اپنی ڈیریاں دے سامنے قریب انسانیت تو دھوپے کھڑا کر دینے اور ہون کے جورت دے بھوکے جڑے ایک سیلفی دے پیچھے اور بس غریباں دی غربت دا مذاق اڑا دینے اللہ سنیا پھر تہاڈا قانون کیویں دا ہے فرمایا ساڈا قانون 12ویں پارے وچ لکھیا ہے فرمایا وما من فی الارض الا علی اللہ رزقها وجعل مستقرها ومستودعها كل فی کتاب مبین فرمایا گل سنو قائدہ تے خطیبہ ساڈے دربار تے لینا کوئی نہیں ساڈے دربار تے گتاراں کوئی نہیں اللہ گل کی ہے فرمایا گل لے وے ساڈے دربار تے کوئی لین نہیں لگدی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اوے جاؤ کراچ جا کے آرام کر لو تانوں کھلانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے تواڈے گھراں دے وچ پہنچانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے اسی کچھ عورت بھکھیاں بھی آپ دی کوٹھی دے گے غریب عورتاں بیوہ عورتاں دیاں لینا لوائیے پتہ لگے بھی ہے وہ دی کوٹھی جڑا انسانیت نو ذلیل کردا ہے ہمارے ہاں کتاری اور لائنوں کا کوئی قانون نہیں جاؤ کرے سو جاؤ جا کے اسی تواڈے خیر خواہاں اسی کو بریانی دا ڈبہ تانوں کھوا کے 5 سال لئی تانوں تواڈے ووٹ تے تانوں لتر تھوڑے مارنے نے وہ اور ہیں جو یہ کرتے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اسی تانوں کھلان دی ذمہ داری بھی چکنے ہاں تے کرے پہنچان دی بھی ذمہ داری پہنچاندا ہے کہ نہیں پہنچاندا او کھواندا ہے کہ نہیں کھواندا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار ہے تواڈے کاموں کی دی ایک قاری صاحب نے مینوں گل سنائی فرماندے نے میں مسجد دے اندر جناب امام دی حیثیت نال کام کردا سا مغرب دی نماز تو بعد ایک بوڑھا بابا آیا انہیں اپیل کی تھی مسجد دے اندر اپیل کرن تو بعد بہ گیا لوگاں تامن وغیرہ کیتا تے پھر جناب لوگ چلے گئے نمازی وہ بابا بیٹھا آیا ہے تے جناب وہ کہنے سارے نمازیاں تو بعد میں نکلیا باہر تے بابا چپ کر کے بیٹھا تے میں سوچیا میں بابا جی کو پوچھ لواں میں کہا بابا جی کو کھانا شانا کھانا جی کہ نہیں کھانا انہوں نے کہا ہاں جی کھانا تے میں کھانا ہے اچھا تو میں گھر گیا کرو جو سادہ مادہ پکا لیا کے رکھیا بابے دے سامنے بابا کہندا چک کے لے جاؤ دیسی ککڑ کھانا ہے یہ لے جاؤ قاری صاحب میں تے دیسی ککڑ کھانا قاری صاحب کہندے نے میں بڑا حیران ہویا پر لے بڑا نخرے ویکھ تو دے ہے ماڑا جیا یہ سفیر ہے تے نخرے ویکھ تو نخرے جناب دے مولویاں والے نے دیسی ککڑ کھانا او بابا دیسی ککڑ کوئی نہیں آکھا جی نہیں تے تہاڈی مرضی اسی تے کو دیسی ککڑ ہی منگیا ہے تے دیسی کھانا ہے قاری صاحب کہندے نے میں بڑا حیران ہویا پریشان ہویا چنگا بھلا سوچیا ہے دا کہندے نے میں چکیا زمان گھرے لے گیا گھرے بہ کے میں کھانا کھاندا پیا ساڈے گھر دا دروازہ کھٹ گیا تے میں بچے نوں گلایا جا پتہ کر کے آؤ تے بچہ دروازے تے گیا ہے ایڈا بڑا ٹھولا بھر کے جناب انج کر کے لے کے میرے کول آیا ہے میں ویکھیا شور پائے تے وچ دیسی ککڑ میں کہا پتر کتھوں آیا آکھیا ابو جی پتہ نہیں باہر کو بندہ پکڑا کے چلا گیا ہے فرماندے نے میں چکیا تے بابے دے اگے رکھ دیتا بابا اے پھڑ کھا لے آسمان تو بعد آندی ہوئے کہ بابا کھلانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے پہنچانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے وما من دابۃ کتھے رڑے پھردے ہو اے 12واں پارا دے
12 گھنٹے ڈیوٹیاں کرنے والے ہو 12واں پارا تے پڑھ لیا کرو 12 گھنٹے مزدوریاں کرنے والے ہو 12ویں پارے نو کھول کے پڑھ لیا کرو 12 گھنٹے امتیے تے امپینے دے دیڑے تے کھلون والے ہو کدی 12واں پارا پڑھ کے دیکھیا کرو الیکشناں دے اندر اپنیاں نمیاں ٹوٹیاں تے کرولیاں جناب امپیے تے امپینے دے مگر 12 گھنٹے رڑان والے ہو کدی 12واں پارا پڑھ کے دیکھ لیا کرو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنا ہے جی آکو سبحان اللہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنا بڑے دنوں بعد تہاڈے نال ملاقات ہوئی ہے کام مکی والے ہیں بڑے دنوں بعد کئی بندے سمجھتے ہیں بھی اسی رس جائیے نا تے کاموں کی یہ واڑی نہیں سکتا ہے اللہ ذمہ رزق دار ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ نے جتھے ساڈے کولو دعوت دا کام لینا نا اللہ اتھے لے جاتا اسی یرو کرنے والے بندے ہی نہیں ہیں اور ذمہ کیوں جی گل صحیح ہے کہ نہیں گل فٹ نہیں لگی ہائے اللہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے میرا رحمان دا در ایک ہے اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے میرا رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے اللہ ذرا بول کے مینوں جواب دینا انہیں کھلان دی بھی ذمہ داری چکیے تے کار پہنچان دی بھی میرے استاد محترم شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ اکاڑا اللہ فادر مدینہ یونیورسٹی اور سابقہ مدرس مسجد نبوی شریف اللہ حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی شیخ صاحب فرماتے نے ایک بندے نے قرآن پاک دی اے یہ جنہی میں تو سنا رہا اے یہ تو نے قرآن پاک دی پڑھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اسی جاننے آئے بندے کتھے رہی دینے ٹھکانیاں تو واقفاں کھلا بھی دیواں گے پچا بھی دیواں یہ کیوں ہو سکتا ہے کھوانا تو سمجھ چاہتا ہے پچانا نہیں سمجھ چاہتا ہونے جی کدی ہویا بھی میں انہیں آکھا بھی میں تجربہ کراں بھی اللہ پاک فرماندے نے کھوانا بھی ساڈی ذمہ داری تے پہنچانا بھی ساڈی ذمہ داری اے کیویں ہو سکتا انہیں کی کیتا اپنا پنڈ چھڈیا شہر چھڈیا گھر چھڈیا تے جناب لوگ کے جناب جنگل بھی آبان دی ایک غار دے وچ لوگ کے کلا بہ گیا اس نظریے دے نال میں ایتھے کلا بیٹھا میری ماں نو نہیں پتا میرے ابے نو نہیں پتا میرے کنبے قبیلے نو نہیں پتا کسے بندے نو نہیں پتا کہ میں ایتھے بیٹھا ہاں ایتھے صرف اللہ ہی جاندا ہے تے اج میں ویکھنا ہاں ایتھے میرا اللہ مینوں کیویں روزی کھلاوندا ہے لوگ کے بیٹھا ہویا غار دے اندر پرانا زمانہ انہیں کی دیکھئے ایک قافلہ آ رہا ہے قافلہ کوئی لوگ گھوڑیاں تے سوار کوئی جھٹا تے سوار انہاں آ کے جناب اس غار دے بالکل سامنے پڑاؤ ڈالے آؤ سب مسافر لوگ سن تھکے ٹوٹے سن ریسٹ کر لگ پہ آرام کر لگ پہ کچھ کھانا بنا لگ پہ کھانا کھانے
آرام کرنے پھر اگے نکل جاواں گے نا اجے وہ کھانے دی تیاری مکمل ہی ہوئی ہے نا انہاں ویکھیا دوروں گھوڑے جناب دوڑ دے آ رہے گھوڑیاں دے پیراں دی دھول اڑدی آ رہی کافرے دا امیر کیا لگا جلدی جلدی نکلو اے ڈاکو نے جڑا اپنے کافرے دا جناب پیچھا پہ کر دے رہے آپ کو لٹنا چاہتے رہے آپ چھتی چھتی نکل جائیے انہاں جنگل دیا بام دے وچوں جلدی جلدی اپنا سامان چکیا جڑا چکیا گیا چک لیا جڑا رہ گیا وہ رہ گیا چلے گئے انہیں دنوں ڈاکو پہنچے تازہ کھانا وچ تازہ ہڑواواں نکل دیاں پیاں نے یہ دا مطلب ہے کہ کھانا پکان والا بندہ ایتھے ہی کیتے ہواڑا ہواڑا جو نکل دیاں پیاں ایک تے یہ ثابت ہوندا ہے دوسرا یہ ثابت ہوندا ہے بھی تازہ کھانا چھڈ کے کوئی بندہ جاندا تے نہیں یہ تو یہ ثابت ہوندا ہے بھی لگدا ہے کھانے چ پائیے زہر بھی ڈاکو ہوندے پے نے کھان گے تے مر جان گے یہ کیڑا ایڈا سیاسی لبنا پینا ہے وہ سارے لبن لگ پے تے وہ بندہ وہی سی چودھری جڑا لکیا بیٹھا سی اندر گاہ وہ نہ چک کے باہر لیا انہیں کھانا پکا کے تتا تتا گرم گرم وچ زہر پا کے رکھیے بھی اسی کھائیے تے مر جائیے کر لینے تیرا انہیں سارا کھانا کٹھا کر کے دے کے رکھ لیا وہ مارن انہوں کھتی چنڈا ٹھا ٹھا چل کھا وہ نالے کھاوے نالے روے نالے ہسے وہ کہا تینوں ہویا کہ بندہ کچھ نہ پوچھو کی ہویا آج مینوں لگ پتا گیا بھی اللہ کھواندا بھی ہے تے اللہ پچھاندا بھی ہے آج مینوں واقعی یقین ہو گیا بھی کھوانا بھی دی ذمہ داری ہے تے پچانا بھی اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا وما من فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین اللہ اللہ کو منگیا کر کچھ نہیں لبدا اور میں کو سمجھ نہیں آدھی پدیاں دی 3 گھنٹے پیے دیا میں نے دے ڈیرے تے ایک 20 کلو دا تھیلا آٹے دا لین واسطے کھلونا ہے اور 3 گھنٹے بڑے زیادہ نے اللہ دی مینوں قسم ہے تو 20 منٹ رب کے کھلو جایا کر رب غیب دے خزانے چ مدداں کر چھڑے گا بل یقین بنا رب تے امام بنا رب تے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہوئی ہے بڑی ڈاڈی بھوک ہے تے میرا دل نہیں کردا میں کسی کو مانگ لواں میرا دل نہیں کردا میں کسی وڈیرے تے ڈیرے کے لین لا لواں سانو عادت پئی ہے منگن دی سانو عادت پئی لین چ لگن دی منگتے 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 اللہ اللہ میں قربان جاواں دل نہیں کردا میں کسی کو مانگ لواں دل نہیں کردا میں کسی کو سوال کر لواں اللہ 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 فرماندے نے میں بہ گیا کہ جگہ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے میں آکھیا جناب عمر جی میں تواڈے کولوں قرآن پاک دی ایک آیت دا ترجمہ تفسیر پوچھنا چاہنا جی فرماؤ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا ایدہ معنی دس دیو ایدہ ترجمہ دس دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی آیت پڑھی ایدہ مفہوم سمجھایا کہ نکل گئے حضرت صدیق اکبر آئے ابو ہریرہ کیویں بیٹھے جی قرآن پاک دی کہ ایدہ مفہوم سمجھا دیو کڑی جاتے ویتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا ترجمہ دسیا مفہوم دسیا اگے نکل گئے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام ابو ہریرہ کیویں بیٹھے سونے قرآن پاک دی کہتا ترجمہ تفسیر پوچھنا چاہنا فرمایا ہے تے پڑھ ابو ہریرہ سونے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما ولا شکورا
پاک نے ایت سنی نبی پاک مسکرا پہ میرے نبی سمجھ گئے اللہ دی قسم میرا محبوب پیغمبر امتیاں دا درد رکھنے والا پیغمبر میرے نبی فرماتے نے ابو ہریرہ تینوں بھوک لگی ہے جی سونے مینوں بھوک لگی ہے منگن نوں دل نہیں کردا کسے کے ہاتھ پھیلاون نوں دل نہیں کردا کسے کے سوال کرن نوں دل نہیں کردا تا میں قرآن پاک دی ایت دا مفہوم پوچھدا پھرنا فرمایا میرا سونا ابو ہریرہ کہ میں نہیں سمجھنا تواڈے دکھاں نوں تے کنے سمجھنا ہے محبوب پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر پوری کائنات دے مکھن پیغمبر پوری کائنات دے مرکز پیغمبر پوری کائنات دا سونا پیغمبر پوری کائنات دا میٹھا پیغمبر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خطر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دیگرہ ابو ہریرہ آ جاؤ سیدنا حضرت ابو ہریرہ نبی پاک نے نال لے آؤ مسجد نبی شریف اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد ایک دودھ والا پیالہ آ گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے دل بھی جو خوشی آئی آ جاتی ہے بندے بھوک لگی ہوئے تے روٹی ویکھ کے بندے نوں خوشی آ جاتی ہے دودھ والا پیالہ آ گیا ہے نا نبی کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ والا پیالہ پکڑ لے تے جڑے تیرے صحبت دے ساتھی بھوکے بیٹھے نے نا انہاں سارے نوں پلا دے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے دل وچ میں سوچیا دودھ دا پورا پیالہ ہے سارے تھوڑا تھوڑا پین گے کچھ انہاں نوں لگ جائے گا کوئی گھٹ دا مینوں بھی تے لگ بھی جائے گا نا فرماتے نے ایک بندے دے کول گیا اونے منہ لایا جو دان دا نا نہیں لیندا ٹکا لا کے پیتی جاندا ہے فرماتے نے پریشان ہویا تھوڑا جا نیڑے ہو کے میں پیالے دے وچ نظر پائی مینوں سمجھ نہیں اوندی پئی اے دے منہ وچ دودھ زیادہ جاندا پیا ہے یا پیالے دے وچ بہت آندا پیا ہے فرماتے نے لگدا ہے جویں دودھ دیاں نہراں پیالے وچ چلیاں جاندیاں ایک نے پیتا دو نے پیتا تین نے پیتا چار نے پیتا پانچ نے پیتا سارے پی کے جدوں سارے تینڈ دیواری آئی میرے آقا فرماتے نے پورا رہو تو پی فرماتے نے میں پڑیا پیالہ تے بسم اللہ کر کے شروع کرتا پینا پیتی گیا راج کے پیتا راج کے پیالہ منہ تو اتاریا نبی پاک فرماتے نے مسکرا کے ابو ہریرہ بس سونے آباد فرماتے نہیں ہے بس نہیں اور پی فرماتے میں پھر منہ لایا میں پھر راج کے پیتا منہ تو لایا نبی پاک مسکرائے ابو ہریرہ بس جی محبوب بابا فرماتے نہیں بس نہیں ایک باری اور پی حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں پھر منہ لایا پھر پیتا فرماتے نے میں اتنا دودھ پیتا میں ریج لگا میرے ناخنا تک تری پہنچ گئی دودھ دی حرامت تے تراوت پہنچ گئی دودھ دی فرماتے نے پھر میں اتاریا تے نبی پاک نے اپنے ہاتھ کے کر کے فرمایا لیا ابو ہریرہ کو تیرا جھوٹا میں پیوا لیا ابو ہریرہ کو سارے یاراں دا جھوٹا میں پیوا اس پیر تو صدقے اس رہبر تو صدقے اس لیڈر تو صدقے اس کملی والے تو صدقے اس حامدہ دے دلی یتیم تو صدقے اس عبداللہ دے رفت جگر تو صدقے اس فاطمہ دے بابا تو صدقے حسنین کریم احمدی آقا تو صدقے صدیق اکبر دے پیارے تو صدقے یارے خان
سرکار کے دیوانے تو صدقے میرے پیغمبر تو صدقے پوری کائنات کے سردار پیغمبر تو صدقے خاتم الانبیاء پیغمبر تو صدقے کائنات اندر اجدا لیڈر کوئی نہیں اجدا رہبر کوئی نہیں اجدا مرشد کوئی نہیں اجدا پیر کوئی نہیں اجدا قدیر شیر کوئی نہیں اجدا وزیر کوئی نہیں اجدا جج کوئی نہیں اجدا سالسی کوئی نہیں پیر سارے تھلے رہبر سارے تھلے مرشد سارے تھلے لیڈر سارے تھلے وزیر سارے تھلے مشیر سارے تھلے قدیر شیر سارے تھلے وکیل سارے تھلے آپ جناب صدر سارے تھلے جنرل سارے تھلے کرنل سارے تھلے ستیہ زمینہ تھلے ستیہ اسمان تھلے ستیہ زمینہ دی مخلوقہ تھلے ستیہ اسمانہ دیا مخلوقہ تھلے وہ سب تا اونچا رب تو بعد کوئی کھڑا ہے تیاں بینا تا در یتیم کھڑا ہے وہ کوئی انجدہ اللہ اللہ میں قربان جاواں کوئی پیر جدا لب کے تے لیا ہو یار سارے پہلے پین پیر بعد اندر پیوے ایتھے دے پہلے جناب پردے دے تھلو 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 پراتاں کرے جاندیاں نے بچیاں کچیاں ایتھے ہوندیاں نے ہائے 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 اللہ 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 لوگوں کتے پلے پھر دیو کتے پلے پھر دیو سرکار بھی بدلی پھر دیو دربار بھی بدلی پھر دیو آؤ سرکار بھی بدلو دربار بھی بدلو اصل دربار تے آؤ تیزر سرکار تے آؤ میں صدقے جاواں میں اپنے پیر تو میں صدقے جاواں میں نام دے در یتیم تو اللہ اکبر اللہ میں پھر محبت نہ کواں میرے پیر دی شان نیرا لی میرے پیر دی شان بولنا پے گا میں اسی بھی نراز ہو میرے پیر دی شان میرا لی میرے پیر دی شان میرا سردارے او سارے نبیاں دا او دے موٹے تے کملی کالی میرے پیر دی شان میرا احمد نو چڑی پاسے جاویں اور کو پیر بنانا چاہویں نہیں او قبول اللہ نے کرنا پاویں بنا لے تو چالی میرے پیر دی شان میرا لیے اللہ حضرت ابو ہریرہ تک رب نے رزق پہنچایا کہ نہ پہنچایا پھر پڑھنا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین سیدہ مریم علیہ الرحمہ باند کمرے دی اندر حضرت زکریا پیغمبر جو رشتے دی اندر ماں مریم دے خالو لگ دینے کفالت دا ذمہ اٹھایا ہے کسے کام واسطے کسے قد نڑ گئے تے دروازہ بند کر کے گئے انہیں آ جاواں گا آ کے تے مریم دا جناب کھانے دانے دا انتظام کرانگا اتھے 13 ہو گئیاں یاد نہ رہا زین بھی جو گھر نکل گئی اپنے کام کاج اندر لگے رہے وہ میں تے مریم بند کمرے چ چھڈ کے آ گیا واں تے چابیاں کول لینا تالا لایا حضرت زکریا علیہ السلام واپس پلٹے جلدی جلدی آئے تالا کھولیا کنڈا کھولیا دروازہ کھولیا تے سامنے کی ویکھیا سامنے تھال پیا بڑا بڑا اے سیب پینے اے کیلے پینے اے انگور پینے اے ناشپاتیاں پیاں نے اے جناب امرود پینے اے ترو تازہ میوے پینے او میوے جنہاں دا موسم کوئی نہیں او میوے جڑے لب دے کوئی نہیں اور رزق جڑا اوتھے ہے ہی کوئی نہیں اللہ 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 تے کی فرماتے نے انا لکی ھذا انا لکی ھذا اللہ اللہ مریم دستے سینا دروازہ بند کنڈا بند جناب چدرا بند چابیاں میرے کول ایڈا بڑا بھریا تھال رزق دا تیرے کول کیویں آیا سیدہ مریم نے کیا سارا تہاڈا ہی صدقہ ہے جی
تہاڈا ہی صدقہ ہے جی، تہاڈا ہی دتا کھانے ہیں جی زکریا جی، تہاڈے ہی جوڑیاں دا صدقہ انج آکھیا کیوں بھائی انج نہیں آکھیا انج نہیں کہندے نے ایک پیر صاحب چلے گئے اپنے مرید کول تے انہاں دناں چ مرید دے ہاتھ تنگ سی بیچارے انہیں آکھا بھی پیر صاحب آ گئے نے تے ہن کھانا دانا انتظام تے کرنا پینا بڑا سوچیا بھی کی کراں کچھ حساب نہ لگا اے نہیں تینوں پیر صاحب فرمان لگے بھی مریداں انج کر کوئی پرانی سرانی جتی جی لے کے آ تے میں جناب جتی نو کی کراں کہ میں ذرا منہ ہاتھ دھو لواں باہر ذرا تر پھر لواں انہیں پرانی جتی رکھی پیر صاحب اگے تے پیر صاحب نے جد جتی لائی نا انہیں آکھا میں مر جاواں ایڈی سونی جتی پیر صاحب دی اج ہی چلے پئی انہیں رجا کے جتی بیچ دی تے پیسے پوسے جڑے آئے جناب انہیں لیا کے پیر صاحب دیان تو پہلا ہر شے رکھتی ہیں پیر صاحب کھانی یار مریدہ جدو وٹ کر دیتے نے اے سارا کچھ سیب انگور کیلے انار گوشت پھرنیاں شرنیاں کمال وہ کہندا جی یہ سب تہاڈے جوڑیاں دا صدقہ ہے جی یہ سارا تہاڈے جوڑیاں دا صدقہ ہے اللہ 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 توجہ کرنا درا لیکن ماں مریم نے کی آکھیا گل بڑی پیاری ہے گل بڑی مٹھی ہے تے بڑی سمجھن والی ہے سیدہ مریم علیہ السلام فرماندیاں نے قالت 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 هو من عند اللہ قالت هو من عند اللہ اے زکریا پیغمبر میں مریم دا کی دائے ہے اجرب دروازہ لگائے دروازے نو کنڈا لگائے کنڈے نو تالا لگائے تالے دیاں چابیاں تواڈے کول نے پر رزق دیاں چابیاں اللہ دے کول نے رزق دیاں چابیاں اللہ دے کول نے زکریا رزق دیاں چابیاں تواڈے ہاتھ وچ ہوندیاں تے مریم تے مر گئی سی نا بھوکی شکر اس خدا دا جن نے رزق بھی کول رکھیا ہے جن نے رزق کھوان دا ذمہ بھی چکیا ہے رزق بچان دا ذمہ بھی چکیا ہے پھر کیوں نہیں پڑھدا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين مانگ رب کولو سوال کر رب کولو چوڑی اڈ رب کے اللہ 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 کولو منگ بندیا اور جتوں موڑ نہ توڑو وے پردے کج لیندا بندہ عمر دا چور ہووے تکبیر حاجت روا مشکل کشا یار ہاتھ چوکے رب دی توحید نال حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا نعرہ تکبیر اللہ 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 کونو منگ بندیا اور جتوں موڑ نہ توڑو وے پردے کج لیندا بندہ عمر دا چور ہووے قرآن دیاں پڑھے ایتاں وچ شک کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبراں دا اولی پیر پیغمبراں دا پاویں رتبہ ہو روے پردے کج لیندا بندہ عمر دا چور ہووے اللہ اکبر اللہ روڑے مکی جاندے نے ٹینشن مکی جاندیاں نے گل میں تانوں سمجھائی جانا قرآن دی پہلی سورت ہے پہلی سورت دی پہلی آیت تین مسئلے حل نے روٹی دا کپڑے دا مقام دا فرمایا الحمدللہ رب العالمین
اوے میرے بندے گل سن لے، میں پالن والا، گھبراوی نہ، ٹینشن نہ لویں، میں کھواواں گا تینوں، میں پلاواں گا تینوں۔ اے جدوں دا ساڈا عقیدہ، جدوں بندے دا عقیدہ اے بن جاندا ہے مینوں حکمران کھلائے گا، یا ساڈا اے عقیدہ بن جاندا ہے اپنے بچیاں نوں میں کھلاواں گا، اودوں روڑے بندے نے۔ اللہ فرماتے نے نحنو نرزقکم وإیاہم، اللہ فلا تقتلوا اولادکم ولا تقتلوا اولادکم ولا تقتلوا اولادکم۔ کاش میاں والی دے صفاق باپ نو قرآن پاک دی سیت دا پتہ ہوندا تے 5 سال دی معصوم کلی جناب 7 دناں دی معصوم کلی دے بدن دے اندر 5 گولیاں نہ داغدا۔ جاؤ کمڑیا تو قرآن ہی نہیں پڑھیا، جاؤ کمڑیا تو میرے رب دا فرمان نہیں پڑھیا، جاؤ کمڑیا تو کڈا بڑا ظلم کر دیتا ہے۔ وہ تو پرانیاں گلاں واپس لے کر کے آندیاں، وہ تو پرانیاں گلاں دوبارہ دہرا دیتیاں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، مینوں یقین ہے نا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میاں والی دی چھوٹی جی بچی اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے رب دی عدالت اندر آئے گی اور کہے گی اللہ پوچھنا میرے صفاق باپ دے کولوں میرا جرم کی سی جو 5 گولیاں میرے سینے وچ اتار دتیاں۔ اللہ جاندا ہے کہ دشمن دے سینے وچ بھی انیاں گولیاں نہیں ماردا، ایک ماردا ہے یا 2 ماردا ہے۔ ظالمہ تو معصوم جناب 7 دناں دی بچی دے سینے دے وچ 7 گولیاں 5 گولیاں ماریاں، لیکن رب تو ڈر نہیں لگیا، تو قرآن نہیں پڑھیا، آسمان تو آواز آ رہی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کو اکبر، اللہ قرآن پاک دی پہلی سورت پڑھیے، پہلی آیت پڑھیے، اپنی ٹینشن مکائیے۔ ایک میں تواڈے لاہور گل کرنا چاہنا، اخبار نہ پڑھیا کرو، اخبار پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، اخبار پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، سوائے ٹینشن تو اور کچھ نہیں لبدا، سوائے پریشانی تو اور کچھ نہیں لبدا، کیونکہ اخبار تے خبریں جدیاں لکھیاں نے۔ اج دی اخبار کھول لو نا، میاں باجی میں ایک صفاق باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں پھینک لی۔ دس میں خبر سن کے بندہ ٹینشن چاہتا ہے کہ نہیں ہوتا، خبراں لکھیاں نے کل سے فلاں چیز کا ریٹ اتنا ہوگا، پرسوں سے فلاں چیز کا ریٹ اتنا ہوگا۔ اتنیاں خبراں سن کے تے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یا تے خبراں اتنیاں لکھیاں ورنہ وزیر اعظم نے فیصل مسجد میں آج فجر کی اذان دی ہے اور وہ نماز فجر کی جماعت بھی خود کروائیں گے۔ سینہ تھر جاتا ہے۔ کراچی میں صدر مملکت نے نماز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، سینہ ٹھر جاندہ ہے جنیاں خبراں سن کے، دل ٹھر جاندہ ہے جنیاں خبراں سن کے، لیکن جنیاں خبراں تے اخبار بھی جاندیاں کوئی نہیں۔ کبڑیا کل تو اخبار بند کر دے، اے اکاڑے تو آن والا مہمان تیرا مہمان پردیسی ویر گل پیا کردا ہے، میرے نال ٹک لانا ہی تلال ہے، میرے نال شرط لانی ہو تلال ہے، میرے نال جناب اسلام کرنا تے کردا ہے۔ میری ماننا ایتھے بساں دے وچ پھکی وچ والے وی تے پھر دے ہوندے نے نا، ایک پیکٹ 15 روپے دا، ایک پیکٹ 15 روپے دا، تو کہنا 15 روپیاں دا کی یہ تجربہ تے کر لئیے نا۔ وہ یار اتھے بھی تے تجربہ کر لینا ہے، ایتھے ممی تینے کو تجربہ کروانا چاہنا، جب تجربے دے طور تے کرنا، جڑا بندہ تواڈے جو اخبار پڑھن والا ہے نا، کل تو اخبار نہیں پڑھنی، ایک پورا مہینہ اخبار چھڈ، ایک پورا مہینہ جنہ ٹائم اخبار نو دینا ہے انہاں ٹائم رب دے قرآن نو دے۔ جتنی توجہ نال اخبار پڑھنا ہے اتنی توجہ نال قرآن پڑھ، جتنی دل لگی نال اخبار پڑھنا ہے اتنی دل لگی نال قرآن پڑھ۔ پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، 1 مہینہ قرآن پڑھن تو بعد جے دل چ سرور نہ آوے، چہرے تے نور نہ
آوے میں ممبر تے چڑھنا ہی چھڑ دیاں گا۔ پڑھتے صحیح یار، اخبار 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 کی لبدا اخبار چوں؟ کچھ نہیں لبدا اخبار چوں۔ اللہ اللہ قرآن والے بن جاؤ، قرآن والے بن جاؤ، قرآن والا جاؤ نا۔ اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن پڑھو نا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں صلاح دیاں جڑا رب ہے پالن والا پوری کائنات دا۔ اے میری مجلس وچ جنے بندے بیٹھے ہونا، اے جناب بچیاں اج قرآن پڑھیا ہے، جڑی جناب قاری صاحب دی گل ہو رہی سی نا، قرآن نال جڑ گیا۔ میں قسم چو کے کہہ سکنا اگر اللہ پاک نے تواڈے جو کسے نوں 5 پتر دتے نے، ایک بیٹے نوں حافظ قرآن ضرور بناؤ، عالم دین ضرور بناؤ۔ کئی بندے انجدے نے وہ کہندے نے جی اللہ نے 4 پتر دیتے ہیں، ایک ڈاکٹر بنے گا بیماریاں نہیں لڑن واسطے، ایک وکیل بنے گا جناب کیس لڑن واسطے، ایک تھانے جائے گا دشمنوں نہ لڑن واسطے، اللہ اللہ ایک جناب بزنس کرے گا حالات نہ لڑن واسطے، کبڑیا ایک حافظ بنا شیطان نہ لڑن واسطے، ایک کاری بنا آن والیاں قبر دیاں پریشانیاں تو لڑن واسطے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ 4 پتر دے بے حافظ بناؤ، اللہ 3 دے بے حافظ بناؤ، اللہ 2 دے بے حافظ بناؤ، اللہ 1 دے دے انہوں قرآن والے پاسے لگا دے، انہوں حافظ قرآن بنا دے، اللہ تینوں بڑیاں رحمتاں دے دے گا۔ آپ تھوڑا جا کے چلیے گجرا والے جانے ہاں، گجرا والے تو کہ کھڑ ٹپ کے وزیر آباد جانے ہاں، وزیر آباد دے کلہ دے بری گزرے نے، نام حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، والد صاحب اللہ پاک نے بیٹے دیتے سونے سونے بیٹے، اے بیٹا کاری بنے گا، اے بیٹا وکیل بنے گا، جج بنے گا، اے اللہ اکھوں حافظ بنے گا، اللہ اکھوں حافظ بنے گا۔ اللہ اللہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی حافظ قرآن بن گئے، اللہ اللہ باپ دنیا تو ٹر گئے نے، فوت ہو گئے نے نا۔ خواب عبد ابا جی کی زیارت ہوئی، پوچھتے نے بابا دسو نا اللہ پاک نے تواڈے نال کیویں دا سلوک فرمایا؟ تے فرماندے نے بیٹا میں بڑی بڑی غلطی دنیا تے کر آیا۔ اوہ ابا جی کی غلطی کی دیجئے؟ بیٹا غلطی ہوئی ہے مینوں اللہ پاک سارے بیٹے انے دے دیندا، اللہ مینوں سارے پتر نگینے دے دیندا، اللہ مینوں سارے پتر اکھاں تو بینائی تو دور والے دے دیندا، میں سارے نوں رب دے قرآن دا حافظ بنا دیندا۔ ابا جی گل کیے؟ فرمایا پتر کی پوچھنا ہے، کدی وکیل پتر والوں مینوں کچھ نہیں آیا، کدی جج پتر والوں مینوں کچھ نہیں آیا، کدی مینوں جناب ڈاکٹر پتر والوں کچھ نہیں آیا، لیکن میرا پتر جد تو قرآن پڑھنا ہے نا تے میری قبر وچ اسی چل جاتا ہے، تو نماز پڑھنا ہے میری قبر وچ سکون بن جاتا ہے۔ حافظ قرآن بنا اپنے بچے نو، اللہ دے دین دا عالم بنا اپنے بچے نو۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تے ٹینشن نہ لویں، ٹینشن نہ لویں، یہ مدرسے پان لگیاں اپنے بچے نے ٹینشن نہ لویں، مدرسے پڑھے گا کھائے گا کتوں، مدرسے پڑھے گا پہنے گا کتوں، مدرسے پڑھے گا بڑا کے نوکری کتے کرے گا۔ ایک تا نوکری دی پتہ نہیں کڈی گندی عادت ساڈے ملک اندر ہے، اب جناب 12 پڑھ کے بھی یہ نوکری کرنا چاہتا ہے، یہ 14 پڑھ کے بھی نوکر بننا چاہتا ہے۔ یار کوئی اپنی سوچ بدل نہیں جے سکتے، تسی 14 پڑھن تو بعد بھی تواڈے چینی اکل کہ تسی نوکر بننا چاہتے ہو۔ وہ چھڈو نوکریاں، وہ چھڈو دے روڑے، گھبرائی نہ، ٹینشن نہ لویں، بچہ حافظ قرآن پڑھا، روٹی رب دے ذمے نہیں یقین آندا، جا مینوں ثابت کر کے دکھا 47 تو لا کے اج تک کیڑا حافظ بھوکا مریا ہے، کیڑا کاری بھوکا مریا ہے، کیڑا عالم دین غربت نال مریا ہے، کوئی ایک مریا تے مینوں ثابت کر کے دکھا۔ نا 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 نا، اللہ روزیاں دے دیندا ہے، اللہ برکتاں پا چھڑدا ہے، اللہ دی مینوں قسم ہے، تسی بڑے بڑے تگڑے بڑے
موجود ہو، لیکن کوئی ہفتے چ ایک باری بکرا کھاندا ہے، کوئی ہفتے چ 2 باری کھاندا ہے۔ جاؤ مدرسیاں چ جا کے ویکھو حافظ قرآن روزانہ بکرا کھاندے نے۔ روٹیاں دی کادی ٹینشن ہے؟ اے نہ دل چ رکھیا کر کے تیرا پتر بھکھا مرے گا، نہ حافظ قرآن بنا اللہ دے فضل پر شرط یہ بھی حافظ قرآن بنے، اللہ حافظ نہ بنے۔ اللہ حافظ میں بھی حافظ قرآن بن گیا تو پھر جناب موبائل والی دکان کھول لئی، تو پھر گندیاں فلماں لوکاں نوں بھر کے دتیاں، اتنے لکھیا حافظ موبائل سینٹر۔ اینج نہ کرے، قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے، پکا حافظ بنے، عالم دین بنے، پھر دین دی خدمت کرے۔ میں لکھ کے دینا یار کوئی گل ہے، جو کہو کہ میں کرن تیار ہاں، لفظ چیلنج جن نقطے نے انیاں گولیاں میرے سینے چ مار دیا جے جنج دا بندہ بھکھا مر جائے۔ بشرط ہے کہ پکا عالم حافظ قرآن بنے، او دی زندگی قرآن لئی وقف ہو جائے، مرن نہیں لگا بھکھا اللہ دے فضل نال۔ تیرے تو پیو ہے نا، اینے کپڑیاں دے سوٹ تیرے کول نہیں ہونے جنہیں رب نے انہوں دے چھڑنے نے، اینیاں تیریاں جتیاں نہیں ہونیاں جنیاں اللہ نے دے دینیاں، اینا تیرے کول پیسہ نہیں ہونا جنہ رب نے انہوں دے دینا۔ ٹینشن مکی پئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دی پہلی آیت رولے مکا دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، پہلے لفظ الحمد بولے ہے، دسیا ہے جڑا ساڈے قرآن نال جڑ جاندا ہے۔ اے نہیں کہ تنخواہ بڑیاں نے، پورے پاکستان میں سب سے کم تنخواہیں کن لوگوں کی ہیں؟ آپ جانتے ہیں سب سے کم تنخواہیں ائمہ مساجد کی ہیں، سب سے کم تنخواہیں مؤذنین کی ہیں، سب سے کم تنخواہیں مسجد میں پڑھانے والے یہ ان قرائے کرام کی ہیں۔ کئی اللہ جانتا ہے جدی ویکھے نے پرلے پنڈا چ جا کے ویکھیا ہے تے جناب 10,000 روپیے تے مولانا رہندے پین، 15,000 روپیے تے رہندے پین، تے اللہ دی قسم متھے تے کدی واٹی نہیں پایا، تے گلاں ہر ویلے لال ہے، داڑھی میں تیل لایا، بہترین خوبصورت، ٹینشن ہی کوئی نہیں، غربت دا کدی اثر ہی نہیں چہرے تے آیا۔ ایتھے لکھاں ارباں پتی جناب شام نو سون والیاں گولیاں کھا کے سوندے نے تے ستا ہی نہیں جاندا، ساری رات گلٹیاں مار دے رہندے۔ 15,000 روپیہ لیندا ہے، اللہ پاک اودے وچ برکت پاندا ہے، اللہ پاک رحمتاں کردا ہے۔ ویر جی اے تانوں کیویں کیویں سمجھاواں یار، کیڑی کیڑی گل دی دلیل دیواں تانوں گل سمجھ اندر آئے، اور تسی اس پاسے لگو، تسی اہل قرآن بن جاؤ، قرآن والے نال پیار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اہل القرآن اہل اللہ، جڑے قرآن والے نے ساڈے گھر والے نے، اہل اللہ یہ ساڈے نے، اللہ نے قرآن والے نو آپدا آکھیا ہے، یہ ساڈے نے۔ ہووے را ہومن رب دے تے بھکھے مر جانے کتے لکھیا ہے؟ نہیں ہے جندہ بھائی جان، ہاں زمانے کے ساتھ ٹکرا جائیں تو الگ بات ہے، حوادثات زمانہ میں ٹکرا جائیں کسی کے ساتھ، کسی باطل کے ساتھ لڑ جائیں، اور اس باطل کی لڑائی میں جسم پاش ہو جائے تو الگ بات ہے، نہیں تے اللہ دے فضل نال انہاں دے چہریاں تے نور ہے، انہاں دے دل تے سرور ہے، انہاں دے چہرے پہتے نے، انہاں نوں پریشانی کوئی نہیں۔ یہ برکت صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی ہے۔ تسی بھی آؤ اللہ دے قرآن نال جڑ جاؤ، جڑی مرضی عمر ہے کہ کوئی ضروری نہیں بھی ہن چٹی داڑھی ہو گئی ہے تو ہن ترجمہ نہیں پڑھنا۔ او بابیو اگر تہاڈی چٹی داڑھی ہے نا تے اج قرآن پاک دا ترجمہ شروع کر لگے تے گھبرایا جے نا، حضرت سلمان فارسی دی بھی چٹی داڑھی سی، چٹی داڑھی چٹے وال، تے اج اللہ دے دین دا پہلا سبق پڑھیا حضرت سلمان فارسی نے، اے تے کادی گل؟ آؤ صحیح اپنا مزاج بناؤ قرآن والا۔ جنہاں گوریاں دیاں تسی گلاں کر دیو نا، انہاں گوریاں نے بھی ترقی کیتی ہے تے قرآن پاک چو سرچ کر کے کیتی ہے۔ یہ پڑھیاں لکھیاں گلاں نے، یہ نہ سمجھے جے میں سٹی آؤنا، اس کے میرے پاس دلائل ہیں، اس کے میرے پاس پروف ہیں۔ یہ جتنے گورے ہیں یہ سب کے سب جتنی ترقی پر پہنچے ہیں، انہوں نے ہر ترقی کو کھوجا ہے تو رب کے قرآن کی آیات سے کھوجا ہے۔ یہ لئی ضروری ہے اسی ماڑے ہیں جنہ دی کتاب ہے وہ پیچھا پھر رہے ہیں تے وہ جناب اگاں لگے پھر دینے۔ اللہ پاک سانو کتاب اللہ نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔